اور بڑے بڑے اکابر علماء انہوں نے ابھی بیان کرنا ہے، تو انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں میں عرض کروں گا۔ میرے ذمہ موضوع ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت کے عقیدہ سے پہلے ایک تمہیدی بات سمجھ لیں کہ پوری شریعت اور دین کے دو شعبے ہیں۔ ایک شعبے کو عقائد کہا جاتا ہے اور دوسرے شعبہ کو مسائل کہا جاتا ہے۔ ایک شعبہ اصول ہے، دوسرا شعبہ فروع ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو عقائد ہیں، عقیدے کی بات ہے، اس میں لچک اخلاق نہیں ہوتا، بے غیرتی ہوتی ہے۔ جاگ رہے ہو؟ عقائد میں لچک، کمپرومائز اور اس پہ ڈھیلا پن، اس کا نام دیوسیت ہے، اس کا نام بے غیرتی ہے، اس کا نام اخلاق بھی نہیں، اس کا نام اعتدال بھی نہیں۔ البتہ میں کہا کرتا ہوں کہ اعتدال ایک عدل سے ماخوذ ہے اور ایک دلہ پن سے ماخوذ ہے۔ تو بہرحال عقیدے کے مسئلہ میں شریعت نے ذرہ بھر نرمی نہیں رکھی، اور عقیدے کے کوئی مسئلہ بھی عقیدے کا ہے، اس میں تھوڑی سی لچک، تھوڑی سی نرمی، یہ آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ جو مسائل ہیں، فروعات ہیں، عملی مسائل ہیں، ان میں گنجائش بھی ہے، ان میں لچک بھی ہے، ان میں نرمی بھی ہے، اور ان سے صرف نظر بھی ہے، ان میں معافی بھی ہے۔ لیکن جو عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدے کے مسئلہ میں نہ نرمی کی گنجائش ہے، نہ وہاں پر کوئی کمپرومائز کی گنجائش ہے، نہ وہاں عقائد کے معاملہ میں کسی قسم کی رواداری کی گنجائش ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں، عقیدہ ماخوذ عقد کو لوں تے عقد آدھے نے گنڈ لوں۔ گنڈ سمجھتے ہو؟ تو یار بول دے کیوں نہیں؟ بولو دے صحیح نا۔ عقیدہ عقد تے عقد کس کو آدھے؟ گنڈ لوں۔ سارے بولو، عقد کس کو آدھے؟ گانٹھ تے گنڈ لوں۔ گنڈ کیوں آدھے؟ عقد کو عقد کیوں کہتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب گانٹھ لگ جاتی ہے تے گل ذرا پکی ہوئے ویندی، باقی رسی ترٹ ویندی ہے، گنڈ والی جا نہیں ترٹتی، اس واسطے کہ وہ ہوندی پکی ہے۔ تے پہلی گل ذہن وچ رکھ لو، ہر عملی مسئلے دے اندر نرمی بھی ہے، گنجائش بھی ہے، لیکن عقائد کے مسائل میں کوئی نرمی نہیں۔ عقیدے کے مسئلے میں نرمی کرنا شریعت کی زبان میں یہ تلبیس ہے اور یہ کتمان ہے، مداہنت ہے، جو باعث لعنت ہے۔ اس لیے یاد رکھو، بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ مولوی سختی بڑی کر دینے، مولوی تشدد بڑا کرتے ہیں، اور اخلاق جو ہیں، فلاں رواداری جو ہیں۔ اس لیے میرا بھائی پہلے فیصلہ تو کرنا کہ کہاں نرمی ہے، کہاں نرمی نہیں، کہاں گنجائش ہے، کہاں گنجائش نہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ذہن میں رکھ لو کہ عقیدہ اس چیز کا نام ہے جس میں کبھی نرمی کی گنجائش بھی نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے؟ ذرا سی نرمی نہیں۔
چلو آگے چلو. یہ جو مسئلہ ہے ختم نبوت کا، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ عقیدے کا ہے یا فروع کا ہے؟ اونچے بولو، کس کا ہے؟ سارے پیچھے تک آواز آنی چاہیے، کس کا ہے؟ اور اونچا بولو. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. عقیدے کے مسئلے میں نرمی، ختم نبوت کے مسئلہ میں نرمی، اور نرمی نہ کرنا اخلاق ہے. عظمت صحابہ، عدالت صحابہ، سکاحت صحابہ، صحابہ کا محفوظ ہونا، یہ بھی مسئلہ عقیدے کا ہے. اس میں بھی نرمی نہیں. اللہ کی توحید کا مسئلہ، لا الہ الا اللہ والا مسئلہ، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ رب کے سوا کوئی مافوق الاسباب سننے والا نہیں، جاننے والا نہیں. یہ صرف سننا جاننا بغیر اسباب کے، یہ میرے رب کا خاصہ ہے. اس کا نام عقیدہ ہے، اور جس کا نام عقیدہ ہے اس میں نرمی نہیں، اس میں گنجائش نہیں، اس میں کمپرومائز نہیں. توجہ کر، جو میں موضوع پہ آ رہا ہوں، اپنے موضوع پہ انشاءاللہ اسی کے اندر سے میرا کام پورا ہو جائے گا. 12 عنوان میں نے سوچے تھے قرآن مقدس سے ختم نبوت کے دلائل، ان کے 12 عنوان، ان میں سے صرف چند سن لو. پہلی بات یہ ذہن میں رکھو کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے. آج ختم نبوت کے نام پہ کانفرنسیں، ختم نبوت کے نام پہ جلوس ہیں، لیکن خود ختم نبوت کے معنی سے جاہل ہیں. پتہ ہی نہیں کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے. اس لیے یاد رکھ لو، خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین، اور آخر النبیین کا معنی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. علامہ ابو سعود الحنفی نے کیا، علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی مدری نے کیا، علامہ ابو حیان اندلسی نے کیا، علامہ بیضابی نے کیا، صاحب تسہیل نے کیا، علامہ نصفی نے کیا کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخر من نبیا لا یتنبأ احد بعدہ. خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا. بے شک کوئی نیا نبی، اونچے بولو، نیا نبی بن نہیں سکتا. ساتھ ساتھ خود ذرا سوچتے ہو. اور جس پارٹی کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اس وقت مل گئی تھی آدم ابھی مٹی گارے کے درمیان میں تھے، اور اس پہ پھر جھوٹی روایتیں بھی، کن تو نبیًا وآدم بین الماء والطین، اس وقت میں نبی تھا جب آدم مٹی گارے کے درمیان میں تھے. میرا بھائی پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ قادیانی ایک نبوت محمدی کے بعد مانے وہ مرتد اور زندیق ہے. اور جو تیرا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کریم کو آدم سے پہلے بالفعل نبوت مل چکی تھی، آدم کو نبوت بعد میں ملی، نوح کو نبوت بعد میں ملی، ابراہیم کو نبوت بعد میں ملی، موسیٰ کو نبوت بعد میں ملی، 7 لاکھ انبیاء کو نبوت بعد میں ملی، اور محمد مصطفیٰ کو نبوت پہلے مل چکی تھی. بتا وہ ایک نبی میرے نبی کے بعد مانے وہ کافر ہے، اور جو 7 لاکھ نبیوں کی نبوت محمدی کے بعد مانے او کیڑے منہ نال مسلمان ہیں. توجہ ہے؟ اس لیے میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ ختم نبوت بیان بھی کر سکتے ہیں صرف اشاعت التوحید والے. تجھے تو معنی نہیں آیا ختم نبوت کا. ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ اور آگے چل، پہلا عنوان
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حدیث میں اور قرآن مقدس میں مقام نجات پر، مقام فلاح کے عنوان پر اور مقام، توجہ میری طرف رہے، نجات کے مقام، فلاح کے مقام پر اللہ نے دو بھائیوں کا ذکر کیا۔ قرآن مقدس کے 36 مقام ہیں جس میں اللہ نے مقام فلاح پہ، مقام ایمان پہ دو بھائیوں کا ذکر کیا۔ ایک پہلے پارے کے شروع سے ذکر کیا، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک، فرمایا اسی پر حکم لگایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ مقام فلاح اور ہدا پر رب نے فیصلہ کیا دو بھائیوں پہ ایمان لانا ہے، ایک وہ بھائی جو محمد مصطفیٰ پہ آنے والی، اور ایک وہ بھائی من قبل کا، سارے بولو من قبل کا، جو تجھ سے پہلے آئی۔ پہلے والی بھائی پہ بھی ایمان لانا ضروری، محمد مصطفیٰ پہ آنے والی بھائی پہ بھی ایمان لانا ضروری۔ تو جو آپ پہ آنے والی بھائی کو مانے وہ پکا مومن، پہلے والی بھائی کو مانے وہ پکا مومن۔ اگر محمد مصطفیٰ کے بعد بھی کسی پہ بھائی نے آنا ہوتا اور کوئی بعد کی بھائی ہوتی تو رب کریم اس طرح فیصلہ نہ دیتا، فلاح کا حکم نہ لگاتا، ایمان کا حکم نہ لگاتا، خدا کا حکم نہ لگاتا دو بھائیوں پہ۔ پھر یہ آنا چاہیے تھا کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، لیکن تیسری بھائی کا قرآن نے ذکر فرمایا جو دو بھائیوں پہ ایمان رکھتا ہے وہ کامل، وہ کامیاب، وہ پکا مومن۔ یہ آیت نص سے صریح ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد قیامت تک کوئی ایسی ہستی نہیں جس پہ اللہ کی طرف سے وحی آئے۔ جب وحی نہیں تو نبی بھی نہیں۔ یہ 36 مقام ہے قرآن کے، بار بار بیان کیا۔ پھر نمبر 2، دوسرا عنوان، اللہ رب العزت نے جتنے سچے نبی بھیجے، سچے انبیاء بھیجے، ان کا جب ذکر کیا وہاں پر بھی لفظ ہے من قبل کا، ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جتنے سچے رسول تھے، سچے نبی تھے، وہ تجھ سے پہلے میں نے بھیج دیے۔ کہیں فرمایا وما ارسلناک وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، کہیں فرمایا ما ارسلنا من قبلک الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ قرآن کی ایتیں پکار رہی ہے کہ سونے محمد مصطفیٰ جتنے سچے رسول، سچے انبیاء وہ تجھ سے پہلے میں نے بھیج دیے۔ حضرت عیسیٰ سے اعلان کروایا مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ کی تقریر یہ کہ میں ایک نبی کا مبشر بن کے آیا جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام نامی، اسم گرامی احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ کا پیغام۔ اور جب محمد مصطفیٰ آئے اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جتنے سچے رسول تھے وہ سب تجھ سے پہلے گزر گئے، بھائی بھی پہلے گزر گئی، آپ والی بھائی پہلے والی بھائی۔ توجہ ہے، یہ پورا قرآن ہے اور تقریباً 24 کے قریب یہ آتی ہے، 24 کے قریب گنتے جانا۔ یہ دوسرا عنوان ہے۔ اور ایک آیت میرے ذہن پہ آگے ذرا سن بھی لو۔ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے محبوب پیغمبر اوحی الیک، تیری طرف بھی ہم نے وحی کی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کی طرف بھی وحی کی جو تجھ سے، بولو تجھ سے، من قبلک،
وہ بھئی کیا تھی؟ وہ سننے والی وہ بھئی تھی کیا؟ فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ ہر پیغمبر کی طرف بھئی ہوئی، اور میرے پیارے پیغمبر، شرک اتنی بڑی لعنت ہے، شرک اتنا بڑا عذاب ہے، شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے، پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے، وہ شرک کر نہیں سکتا، لیکن اللہ نے پیغمبر کو خطاب کیا، مولوی کو سمجھایا، مولوی جی، کیونکہ مولوی ہوں دے بولتے اس ویکھنی ہے پگڑی، اس دیکھنی ہے نو بسطا تات فوق، اور آگے فلانا عالم فلانا حضرت اقدس، انہوں مشرک نہ آکھو، کوئی بڑا بزرگ شرک کرے تاں بھی کوئی گل نہیں، خیر سر لے۔ پھر ایک نمی بیماری آئی ہے، بزرگ جیندہ ہوئے تو مشرک کہتے، مر بنے تو ولی اللہ، سمجھو ہے، زندہ ہوئے تو کہے مشرک بدتی، اور اگو خنزیر مر جاوے تو پھر اندے حضرت اقدس، اور پھر اندے جناب بخشا بخشایا نہ میرا بھائی۔ اللہ نے فرمایا ہر پیغمبر کو مسئلہ سنا دیا، بھائی کی آپ کی طرف بھی، آپ سے پہلے بھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، تو تے چھوٹے چھوٹے مولیاں نو لے کے پھر دے، چھوٹے چھوٹے حضرت اقداس کے سٹاک لے کے پھر دے، اور ایک کوڈو مولویاں دی گل کردہ۔ اللہ فرماندے شرک او جرم ہے، اگر بالفرض میرے کسی معصوم پیغمبر سے بھی صادر ہو جائے، ہو نہیں سکتا، تو میں نبوت والے اعمال بھی لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، وہ بھی حبط اعمال ہو جائے گا۔ جدو پیغمبر نو رب دس دیتا، اور تیرے اے بزرگ کیڑے کھیت دی بولی ہے، توجہ ہے؟ اونچے بولو، تلا گنگا دے اونچے بولو، توحید کی غیرت سیکھو۔ شکر توجہ کر میرا بھائی، شرک بڑا کرے تب بھی پلید، چھوٹا کرے تب بھی نجس اور پلید، اور مشرک مر جائے تب بھی پلید، مشرک زندہ ہو تب بھی پلید۔ اسی لیے میرے بھائی مفتی محمد عثمان صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے وہ بات کر دی جو میرے دل کی تھی، اور بہترین انداز میں بیان کر دیا کہ کسے مشرک دا جنازہ بولو، جڑے پڑھی بیٹھے ہو بھی بولو، تاکہ میں آمہ ختم نبوت علیہ پاس۔ اور یہ مشرک کے ساتھ بائیکاٹ، اہل بدعت کے ساتھ بائیکاٹ، اور ان سے نفرت، یہ دین ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا سکھلایا ہوا اخلاق ہے۔ یہ کس کا اخلاق ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا اخلاق ہے۔ ہاں، یہ اخلاق نہیں کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، بدعتیوں کے لیے ان کے جنازے پڑھیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، اور ان کے ساتھ ان کہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ نہ میرا بھائی، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ایسا خطرناک ہے کہ رب کے چیلنج کو چیلنج کرنا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا بطور خبر کے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا خبردار، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اللہ مشرک کو معاف۔ یہ کس اللہ کا کلام ہے؟ لا یغفر، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور میں کہوں یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ کے کلام میں کذب کا دعویٰ بنتا ہے نہیں بنتا؟ اللہ فرماتے ہیں معاف نہیں کروں گا، میں کہتا ہوں اللہ کر دے۔
معاف کر دے، یہ تکذیب ہے کلام الہی کی۔ اس لیے میرا بھائی عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ایک عنوان یہ ہے الی الذین من، یار حیرانگی کی بات ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کو جانتے ہو؟ درمیان میں بات ہے، مسلم شریف، ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ فلانا صوفی تجھے سلام کہہ رہا تھا، فرمایا میرے سلام کا جواب نہ دینا، سمیت انہ بدعی، میں نے سنا ہے وہ بدعتی ہے، اور بدعتی کو سلام کرنا، سلام کا جواب دینا عبداللہ ابن عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں تشدد ہو گیا، بتا عبداللہ ابن عمر وہ ہے جو پیغمبر کی عادات پہ بھی عامل ہے، پیغمبر کی عبادات پہ بھی عامل ہے، یہ وہ متبع سنت اور اسوہ رسول کا نمونہ صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے بدعت کی ہے، اور بدعتی کو سلام کا جواب دینے کی بھی اجازت۔ بول بول بول، میں مسئلہ عرض کروں۔ یار یہ مسئلہ تم نے نہیں سنا؟ باپ بستر پہ بیٹھتا ہے، بیٹی بستر کھینچ لیتی ہے، پوچھے بیٹا، اور کوئی معمولی آدمی نہیں، کمانڈر ان چیف افواج مکہ کا، آرمی چیف افواج مکہ کا، آج تے کوئی ایم پی اے ہی آ جاوے تے تھوڑا ایمان ڈھائے بیندے ایمان کیا، وہاں کوئی ایم این اے ایم پی اے کی بات نہیں، کسی بڑا آرمی چیف اور پورے لشکروں کا کمانڈر آیا ہے، بیٹی کو ملنے کے لیے آیا اور آ کے بیٹھ گیا، اور وہاں پر ہوا کیا، بیٹی نے بستر کھینچ لیا، باپ کہتے ہیں بیٹا مہمانوں کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے؟ فرمایا ہاں ابا جی، تسی مشرک ہو۔ تم کون ہو؟ میرے نبی کا بستر پاک ہے، پاک بستر پہ بھلا مشرک نہ کے جوڑے۔ مشرک کیا کرے گا؟ یہ اخلاق کے خلاف نہیں، یہ عین وہ اخلاق ہیں جو محمد مصطفیٰ نے سکھلائے، اور یہی اخلاق اسلام نے سکھائے، اور انک لعلی خلق عظیم والے نبی نے سکھلائے۔ آج پینٹ پتلون والا، آج انگریزی تہذیب سے متاثر اور میڈیا کا چوہا وہ ہمیں سکھاتے ہیں، اور جناب بڑی سختی ہو گئی ہے، بڑے متشدد ہو گئے ہو، بڑے تھوڑی زبان بڑی سخت ہے۔ میں آ کے تو نہیں پتا، جب وہ ابتدا، ابھی تو ابتدا ہے، صحابہ تڑپ رہے ہیں اور ان پہ ظلم و ستم کہ وہ پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، لیکن پیغمبر کنارے پہ کھڑ کے کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، پڑھو ذرا قل یا ایھا الکافرون۔ شکر ہے اس ویلے نہیں تو نبی پاک نو بھی سبق سکھے دے، اتنی سختی نہ کرو، نرمی کرنی چاہیے، عقیدے میں کوئی نرمی نہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ بھی عقیدے کا، توجہ میری طرف، توحید کا مسئلہ بھی، عظمت صحابہ کا مسئلہ بھی عقیدے کا۔ ختم نبوت کے نام پر صدیق اکبر کے دشمن کو ساتھ ملانا، فاروق اعظم کے دشمن کو ساتھ ملانا، اور پھر لکھنا آیت اللہ، پھر لکھنا دامت برکاتہم العالیہ، جیسے وہ صدیق کا دشمن لانتی ہے، اس کو یہ کہنے والا بھی اس کے برابر کا لانتی ہے۔ کہندے جی خنزیر نو مارنا ہوئے تے نال کتے رکھ لیجئے، تے میں آکھے خنزیر نو مارنا ستے کتا تھا رکھ سکتے ہو، لیکن تو سب کتے نو مارنا ستے خنزیر نو چٹین دے پہ ہو۔ توجہ ہے، مرزا نے ایک نبوت بعد میں مانی، اور جن کو تم دامت برکاتہم العالیہ کہہ رہے ہو، جن کو آیت اللہ کہہ رہے ہو، وہ آیت اللہ سے پوچھ، وہ محمد مصطفیٰ کے بعد 12 انبیاء مانتا ہے، 12 کو معصوم مانتا ہے، 12 پہ تئی مانتا ہے، صرف نبیوں کا درجہ بھی نہیں، وہ 12 کو انبیاء سے افضل مانتا ہے، ان پہ تئی مانتا ہے، انہیں معصوم مانتا ہے۔
کہتی ہیں کہ جتنے رافضی ختم نبوت کے منکر ہیں اتنے قادیانی بھی منکر رہے ہیں۔ وہ ایک مار رہے ہیں کہ اب کتا کون ہے خنزیر کون ہے فیصلہ خود کر رہے ہیں، 12 ماننے والا یا ایک ماننے والا۔ اب سنا کتے نو مارنا سے خنزیر نو چٹس تے مارنا شارنا کچھ نہیں، یہ جو تمہارے چلاکیاں لوگ سمجھ گئے کس نام پہ، وہ طاغوتی نظام کے نام پہ، اور وہ جج چیف جسٹس جو خود ایرانی پٹھو ہے، پتہ کر اس کا عقیدہ، اس کو بچانے کے لیے تم نام ختم نبوت کا لیتے ہو اور تحفظ کرتے ہو۔ کس کا؟ کس کا؟ چیف جسٹس کا، بولو نا، چیف جسٹس کا نام لیتے ہو اور نام ختم نبوت کا تحفظ۔ تم تو چیف جسٹس کے تحفظ کر رہے ہو، اس جج نے جو بلنڈر کیا تم اس کو دھونے کے لیے لگے ہو اور عوام کو کہہ رہے ہو تحفظ ختم نبوت۔ خیر بہرحال میں عرض کر رہا تھا، پھر تیسرا عنوان یہ ہے کہ وہ ساری آیات اور احادیث جس میں اکمال دین کا تذکرہ ہے وہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ جب دین مکمل ہو گیا اور کامل اکمل ہو گیا تو کمال کے بعد اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، کسی کے آنے کا مطلب کوئی نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ ہر وہ آیت جس میں حفاظت دین کا ذکر ہے وہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ جب دین محفوظ ہے، تحریف سے محفوظ ہے، بدعات کرنے والے کرتے ہیں، طائفہ منصورہ موجود ہے اور پیغمبر کے وارث موجود ہے، تو دین مکمل بھی ہے۔ دین کا مکمل ہونا یہ بھی ختم نبوت کی دلیل، دین کا محفوظ ہونا یہ بھی ختم نبوت کی دلیل۔ اور آگے چل پیغمبر کی دعوت کا مکمل ہونا، تکمیل، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ فرمایا لِأُنذِرَكُمْ وَمَنْ بَلَغَ، لِأُنذِرَكُمْ وَمَنْ بَلَغَ الْقُرْآنَ، لِأُنذِرَكُمْ، فرمایا میرا محبوب بتا دے مجھ پہ میرے رب نے قرآن نازل کیا تاکہ تمہیں بھی ڈراؤں اور جن تک قرآن پہنچے ان کو بھی میں ڈراؤں، ان کو بھی اونچے بولو، ان کو بھی۔ تو جہاں قرآن پہنچا، اس لیے امام قرطبی، مزاری، امام رازی، صاحب معالم سب لکھتے ہیں جس کے پاس اللہ کا پیغام قرآن پہنچ گیا وہ یوں سمجھے کہ اس نے پیغمبر کی مجلس پا لی، پیغمبر کی یہی دعوت ہے۔ فرمایا لِأُنذِرَكُمْ وَمَنْ بَلَغَ، مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنِ، یہ بھی میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل۔ اور نمبر 5، اس پیغام کا عالمگیر ہونا، کتاب کا عموم، دعوت کا عموم، یہ ساری آیات میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل۔ کہیں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے کائنات والو، اے انسانوں، یا ایوہ الناس، اے بندے دے پترو، میں سارا دی طرف رسول ہوں۔ جیڑا بندے دا پتر ہے اس واسطے رسول محمد مصطفیٰ ہے، تے جیڑا انسان ہے ہی نہیں، اس لیے مرزا قادیانی نے لکھا، اس نے کہا کہ میں گندگی کا کیڑا ہوں اور انسان کے شرم کی جائے نفرت ہوں، انسان کی وہ جگہ ہوں جس سے زیادہ نفرت ہوتی ہے۔ وجود کا کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ نفرت والی جگہ ہے؟ وجہ ہے نا تو نہیں پلامنا نا دوسری کہو، وجود میں وہ کون سا عضو ہے جو سب سے زیادہ قابل نفرت ہے؟ مرزا کہتے ہیں میں وہ، واقعی ٹھیک کہا، سچ کہا۔ توجہ کر میرا بھائی، عموم میں دعوت بھی، عموم میں قرآن مقدس
کی ہدایت بھی، یہ بھی عنوان ہے ختم نبوت کا۔ اور اگلی بات میں کر کے اجازت چاہوں گا چونکہ وقت بڑا کم ہے، آخری بات اور پوری توجہ چاہوں گا۔ ختم نبوت کا جو منکر ہے، اس کے بارے میں بڑے بڑے لوگ شکوک و شبہات میں ہیں، اور مولویوں کو بھی پتہ نہیں۔ یہ مسئلہ بھی اشاعت التوحید نے شروع کیا، اب جا کے وہ کھل گیا۔ توجہ کرنی ہے، اس چیف جسٹس کے ساتھ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا جو مکالمہ ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنو۔ یہی بات ہم کہتے، میں نے کچھ سال پہلے جو جہاں ختم نبوت کانفرنس تھی، میں نے جہاں پر بھی وہ جملہ کہا تھا، سارے مولویوں کو تکلیف ہوئی تھی۔ ابھی مفتی صاحب نے وہی بات کی۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ زندیق ہے، اور زندیق اقلیت نہیں بن سکتا۔ جو ہے صدیق اقلیت، حضرت صدیق اکبر نے ختم نبوت کے منکروں کو اقلیت بنایا تھا یا قتل کیا تھا؟ جی اونچے بولو۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ زندیق اقلیت نہیں بن سکتا، زندیق واجب القتل ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں سب صحابہ کا اجماعی فیصلہ ہے، مسیلمہ کذاب کے متعلق پیغمبر کی نبوت کو بھی وہ مانتا تھا، اور وہ بھی کہتا کہ میں بھی شریک نبوت ہوں، آپ بھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں۔ بالکل مرزا قادیانی والی بات تھی مسیلمہ کذاب کی، لیکن اس کے باوجود ابو بکر صدیق نے ایک دن میں 40,000 کے قریب کو قتل کروایا۔ پھر اگلی بات مفتی صاحب نے بہت اچھی کہی، اس نے کہا کہ اسلامی قانون تو یہی ہے کہ زندیق اقلیت نہیں بن سکتا، لیکن ہم چونکہ جمہوری لوگ ہیں تو جمہوریت میں ان کو اقلیت بنایا گیا۔ نوجوانوں توجہ کرو، پتہ چل گیا کہ اسلام کہتا ہے اقلیت نہیں بن سکتے، جمہوریت کہتی ہے اقلیت۔ بولو ذرا، جمہوریت کہتی ہے اقلیت، اور قرآن کے مقابل جو قانون آئے اس کا نام قرآن نے طاغوت رکھا ہے۔ قرآن کے مقابل جو قانون ہے یتحاکمون الی الطاغوت، قرآن کے مقابل ہر عدالت طاغوت، ہر جج طاغوت، ہر نظام طاغوت۔ ایک طرف قرآن کے مقابل دنیا کا ہر نظام وہ طاغوت کا نظام ہے، اور میرا بھائی اس وقت تک ایمان نصیب نہیں ہوگا من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہوگا، پھر اللہ کے ساتھ ایمان ہوگا۔ اور طاغوت یہی ہے کہ محمد عربی کے قانون اور نظام کے مقابل کوئی نظام بھی متعارف کرایا جائے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں ہم مذہباً مسلمان ہیں، سیاستاً یہودی ہیں، عقیدتاً مسلمان ہیں اور سیاستاً نصرانی ہیں۔ بہت اچھا، اسلام نے سیاست کا کوئی قانون نہیں دیا، تو اس لیے یاد رکھ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آدھا تیتر آدھا بٹیر چھوڑ، دو رنگی چھوڑ۔ مسلمان بننا تو پھر بن، سیاست بھی محمد مصطفیٰ کی سب سے اعلیٰ، شریعت بھی محمد مصطفیٰ کی اعلیٰ۔ جو محمد عربی کی شریعت کو چھوڑ جائے وہ بھی زندیق ہے، جو محمد عربی کی سیاست کو چھوڑ جائے وہ بھی زندیق ہے۔
بس نعرے لگو ختم. عرض کر رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ختم نبوت کا مسئلہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدہ کا مسئلہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے. بس موٹ بج گیا تو انشاءاللہ کسی مقام تو اتو یہ شروع کر سا. وآخر دعوانا یہ تھے سلطان المناظرین، ہماری جماعت کا خوبصورت چہرہ.